السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ پر خوش آمدید۔ کہتے ہیں اگر دنیا میں کہیں جادوگری موجود ہے تو دبئی کے پاس ہے۔ اسے اگر سونے کی ریاست کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں کی جانے والی سونے کی 40% تجارت دبئی میں ہی ہوتی ہے۔ یہاں جرائم کی شرح زیرو ہے اور امیر لوگ شیروں اور چیتوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ یہاں بس سٹاپ بھی ایئر کنڈیشن اور امیر لوگوں کی گاڑیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دبئی کی چلچلاتی دھوپ سے تنگ آ جائیں تو شاپنگ مالز میں جا کر مصنوعی سنو فالنگ سے اپنا دل بھی بہلا سکتے ہیں۔ یہاں پیزا بھی مہنگی ترین سپورٹس گاڑیوں میں ڈیلیور کیا جاتا ہے اور پیٹرول پانی سے بھی سستا ہے۔ مگر سب ہی جانتے ہیں کہ 25 سال پہلے کا دبئی صرف ایک صحرا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کراچی شہر دبئی سے 1000 گنا ترقی یافتہ تھا۔ یہاں روڈز پر ٹرام چلا کرتی تھیں اور ہاسپٹل، سکولز اور بہترین سہولیات میسر تھیں۔ مگر ان دنوں دبئی کے لوگوں کو صحت تو دور، 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے نصیب ہوتا تھا۔ دوستوں، پرانے دبئی کو جاننے سے پہلے موجودہ دبئی کا ذکر لازمی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنے وسائل سے نہیں بلکہ اپنی سوچ سے ترقی کرتا ہے۔ امیروں کی جنت کہلائے جانے والا دبئی کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی اور نہ ہی کوئی زرعی رقبہ وغیرہ۔ یہاں دریافت ہونے والے تیل کے ذخائر بھی باقی عرب ریاستوں کی نسبت نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں تک کہ دبئی کی زمین بھی نئی بلڈنگز بنانے کے لیے غیر مناسب تھی، مگر صرف ایک شخص کی دور اندیشی نے یہاں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ دبئی کے اپنے لوگ ٹوٹل آبادی کا صرف 10% ہے، یعنی یہاں 220 ممالک کے لوگ آباد ہیں جو یہاں محنت کرنے آتے ہیں اور دبئی کو چلاتے ہیں۔ یہاں بجلی نہیں تھی، مگر دبئی کے ذہین شیخوں نے صحراؤں میں سولر پینلز لگائے اور بجلی پیدا کر لی۔ یہاں پانی نہیں تھا، مگر فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنا لیا گیا۔ دنیا کا سب سے پہلا 7 سٹار ہوٹل، برج العرب ہو یا انسان کا اپنا بنایا ہوا جزیرہ، دنیا کا سب سے بڑا پھولوں کا باغ ہو یا سب سے بڑا شاپنگ مال، آپ کو سب کچھ یہی ملے گا۔ دبئی میں سب سے مہنگی اونٹ ریس بھی ہوتی ہے، جس کو جیتنے والے کو اربوں روپے کا انعام ملتا ہے۔ ان اونٹوں کو انسان نہیں بلکہ روبوٹس چلاتے ہیں۔ دبئی دنیا کا سب سے پہلا ہائپر لوپ ٹریول سسٹم بھی بنانے جا رہا ہے۔ یہ ایسی تیز رفتار بلٹ ٹرین ہوگی جو مسافروں کو ابو ظہبی سے دبئی صرف 12 منٹ میں پہنچا دے گی، جو کہ دبئی سے 140 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں انسان کی جگہ پولیس روبوٹس چوروں کو پکڑے گی۔ فلائنگ کارز، جو کبھی ہم موویز میں دیکھا کرتے تھے، دبئی میں حقیقت بننے جا رہی ہے۔ ان فلائنگ ڈرونز یا ٹیکسیز کو انسان نہیں بلکہ کمپیوٹرز اڑائیں گے اور اپنے موبائل کے ذریعے آن لائن ٹیکسیز کو اپنے گھر کی چھت یا روڈ پر بلا سکیں گے۔ دبئی ایک ایسا کلائمیٹ کنٹرول سٹی بھی بنانے جا رہا ہے جس میں سب کچھ آٹومیٹک ہوگا، آٹومیٹک ٹرینز، کار، روبوٹ پولیس وغیرہ۔ ایک شیشے میں قید اس سٹی کے موسم اور درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ نہ یہاں پولوشن ہوگی اور نہ ہی کوئی دھواں وغیرہ۔ آج دبئی میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں عام آدمی کو انٹرنیٹ دستیاب نہ ہو۔ یہاں کرائم ریٹ زیرو ہے اور اگر آپ کو پولیس میں رپورٹ درج کروانا ہے تو اپنے موبائل کے ذریعے بھی کروا سکتے ہیں۔ رپورٹ کے درج ہوتے ہی دنیا کی سب سے مہنگی پولیس آپ کا مسئلہ فوراً حل کرے گی۔ دبئی میں ترقی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے 25% کرینز جو اونچی بلڈنگز کو تعمیر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہاں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ مگر دوستو، دبئی ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ 1960 میں یہ شدید قحط کا شکار تھا۔ عرب کی دوسری ریاستیں جیسا کہ ابو ظہبی وغیرہ تیل کے بے تحاشا ذخائر دریافت ہونے کی وجہ سے بے حد ترقی کر چکی تھیں، مگر دبئی میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے وہ بہت ہی کم تھے اور یہ ہی کہ اکانومی کو چلانے کے لیے بھی ناکافی تھے۔ ایسے میں شیخ رشید بن سعید المختوم کو دبئی کی حکمرانی ملی۔ شیخ صاحب ایک دور اندیش لیڈر تھے۔ انہوں نے فوراً ہوا کا رخ بھانپ لیا
انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر ترقی کرنی ہے تو تیل کے ذخائر پر انحصار سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب نے پلان بنایا کہ دبئی کو ایسا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ لوگ دنیا بھر سے اپنا پیسہ اور کاروبار یہاں لے آئیں گے، جس سے آٹومیٹکلی ترقی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے شیخ صاحب نے برٹش گورنمنٹ سے بھاری قرضے لیے، جس سے دبئی میں روڈ، ہاسپٹلز، تھیم پارک اور ٹرانسپورٹیشن کو ڈیولپ کیا گیا، اور سب سے اہم کام دبئی کی بندرگاہ یعنی جبل علی کو تعمیر کیا گیا، کیونکہ زیادہ تر تجارت اسی بندرگاہ سے ہونا تھی۔ یہ سب تعمیر کرنے کے لیے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے سستی ترین لیبر منگوائی گئی کہ دبئی کے گرم موسم میں صرف یہ لوگ ہی کام کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی شیخ صاحب نے دبئی کو ٹیکس فری زون بھی بنا دیا۔ یہ سب وہ خصوصیات تھیں جو کسی بھی بزنس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اسی لیے دنیا بھر سے لوگ کاروبار اور سیاحت کے لیے دبئی منتقل ہونے لگے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ دوستو، کچھ سالوں میں دنیا میں تیل کا استعمال ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ انفیکٹ ابھی سے ایسی گاڑیاں اور مشینز تیار ہونے لگی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں۔ ایسی صورتحال میں دوسری عرب ریاستیں ترقی کریں یا نہ کریں، دبئی ضرور کرے گا، کیونکہ اس کی معیشت کا انحصار تیل کے بجائے سیاحت، بزنس اور تجارت پر ہے، اور دبئی کو اس وقت دنیا کا بزنس کیپٹل بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں، اور ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں، اور 7 گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔